اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة ولا اعضائهم من اول دهر العبد العابدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا ہمارا سلسلہ ہے۔ مطہرات میں ہم پہنچے تھے انقلاب میں، تو اب یہاں پر انگور کے رس کا معاملہ ہے۔ انگور اگر پانی میں ڈبو دیتے ہیں تو اس کا رس بنایا جاتا ہے اور اس کو آگ پر پکایا جاتا ہے، یا آگ پر پکانے کے علاوہ ہی اس میں جوش آ جاتا ہے۔ تو جوش آنے کے بعد چاہے وہ آگ کے ذریعے سے ہو یا ایسے خود بخود ہو، تو جوش آنے کے بعد وہ جو رس ہے انگور کا وہ حلال نہیں رہتا، وہ حرام ہو جاتا ہے اور نجس البتہ نہیں ہوتا۔ اب اس کو حلال کرنے کے لیے اتنا پکایا جائے کہ 2/3 ختم ہو جائے اور 1/3 باقی رہ جائے، چاہے آگ پر پکانے کے اعتبار سے یا ایسے۔ 2/3 اگر کم ہو جاتے ہیں تو وہ پاک تو ہے ہی لیکن حلال بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ اس میں ایک شرط، اگر 2/3 ختم ہو جاتا ہے جوش دلانے کے بعد، آگ پر پکانے کے بعد، جو 1/3 بچ گیا ہے اس میں اگر نشے کی تاثیر نہ ہو، اگر نشے کی تاثیر اس میں نہ ہو، یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی پینے سے اس میں نشہ محسوس ہو رہا ہے، تو اس صورت میں پھر بھی وہ حرام ہی رہے گا۔ لیکن اگر 2/3 ختم ہو گیا ہے، 1/3 باقی رہ گیا ہے لیکن اس میں نشے کی تاثیر نہیں ہے، یعنی پیتے ہیں تو وہ نشہ آور نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ حلال ہو جاتا ہے اور پاک بھی رہتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ خود بخود یا جوش سے پہلے ہی 2/3 ختم ہو گیا ہے، اب 1/3 جو ہمارے پاس ہے وہ آپ اس کو جوش دیتے ہیں اور پکاتے ہیں تو حرام ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1/3 جو بچا ہوا ہے پہلے کسی بھی اعتبار سے 2/3 ختم ہو گئے اور 1/3 اب یہاں پہ بچا ہے ابالنے سے پہلے، یعنی ابالنے سے پہلے اس رس میں ابال آنے سے پہلے 2/3 ختم ہو جاتا ہے کسی بھی اعتبار سے۔ اب ابالنے کے جو 1/3 ہمارے پاس بچا ہے اس کو ہم ابال دیتے ہیں تو اس پر بھی وہی حکم لاگو ہوتا ہے، یعنی وہ حرام ہوگا، نجس البتہ نہیں ہوگا لیکن وہ حرام رہے گا، اگرچہ ابالنے سے پہلے اس کے 2/3 ختم ہو چکے ہیں۔ بس جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 2/3 ختم ہو، یہ ابال آنے کے بعد ہے، ابال آ جائے اور پھر اس کو دوبارہ ابالا جائے کہ 2/3 ختم ہو جائے اور باقی 1/3 بچے، تو تب وہ حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 1/3 ہو ابالنے سے پہلے اور پھر اس کو ابالا جائے تو وہ جو 1/3 ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی حرام ہی رہتا ہے۔ اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ابال آ جائے انگور کے رس کو، تو جب تک 2/3 ختم نہیں ہوتے ابلتے ابلتے تب تک وہ حرام رہتا ہے۔ لیکن ہم شک کرتے ہیں کہ اس انگور کے رس کو ابال آیا ہے یا نہیں آیا ہے، تو اس کو حلال سمجھا جائے گا، یعنی جب تک آپ کے پاس ابال آنے کا علم نہیں حاصل ہو جاتا تب تک وہ حرام کے حکم میں نہیں آتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس علم ہے کہ اس کو ابال آ چکا ہے اور آپ شک کرتے ہیں کہ 1/3 بچا ہے یا نہیں، 2/3 ختم ہو گئے ہیں یا نہیں اور 1/3 بچا ہے یا نہیں، تب کوئی اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا، یعنی جب تک آپ کو یقین حاصل نہیں ہو جاتا کہ 2/3 ختم ہو گئے ہیں اور ابھی جو بچا ہے ہمارے پاس وہ 1/3 ہے، تب تک آپ اسے حلال نہیں قرار دے سکتے۔ بس اگر یقین حاصل ہو جائے کہ 1/3 بچا ہے
تو پھر وہ حلال ہوگا. جب تک یقین حاصل نہیں ہوتا تب تک وہ حرام ہی رہے گا. اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ کچے اور پکے انگور جو ہیں وہ پانی میں ملا کر ابال لیے جاتے ہیں. اب یہاں پر ہم ان جیسے جو یہ کام کرتے ہیں لوگ ان حضرات سے پوچھتے ہیں کہ یہ انگور کا رس ہے یا نہیں ہے. اگر اسے انگور کا رس کہا جائے اور اسے ابالا جاتا ہے تو وہ حرام رہے گا لیکن پاک رہے گا, اس کو کھانا پینا حرام ہوگا. اور اگر اسے انگور کا رس نہیں کہا جاتا, پانی خالی کہا جاتا ہے, تو اس صورت میں ابال آنے کے باوجود وہ حلال ہی رہے گا. یہ اس صورت میں کہ انگور کچے اور پکے ساتھ ہوں, کیونکہ وہ انگور کا پانی حرام ہو جاتا ہے ابالنے کے بعد جو پکے انگوروں کا پانی ہو, کچوں کا نہیں. اب یہاں پر عموماً ہمارے گھروں میں یہی مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ پکا انگور جو ہے وہ ہمارے سالن میں یا کوئی بھی ابلتی ہوئی چیز ہے اس میں گر جاتا ہے, اور اگر وہ پھٹ جاتا ہے اس میں اور مکس ہو جاتا ہے تو وہ سارا جو ہے کھانا وغیرہ جو بھی چیز ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ نہیں پھٹتا اور سالم رہتا ہے پکنے کے باوجود, جوش آنے کے باوجود, تو صرف اس کا کھانا حرام ہوگا اور باقی جو چیز ہے وہ کھانا حلال ہوگا. عام طور پر جو لوگ انگور کا شیرہ اور رس بناتے ہیں وہ کئی دیگوں میں مثال کے طور پر بناتے ہیں, تو کئی دیگوں میں ایک ہی چمچہ استعمال کرتے ہیں. تو کئی دیگوں میں ایک ہی چمچہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو جیسے کہ ہم نے کہا کہ ابال آنے کے بعد انگور کے رس میں ابال آنے کے بعد انگور کا رس نجس نہیں ہوتا ہے لیکن وہ حرام ہو جاتا ہے. جب تک 2/3 ختم نہیں ہوگا تب تک اس کا پینا جو ہے وہ حرام رہے گا. 2/3 ختم ہونے کے بعد حلال ہوگا. لیکن چمچہ جو ہم استعمال کرتے ہیں, جس دیگ میں ابال آ گیا ہے اس میں استعمال شدہ جو چمچہ ہے ہم اس دیگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں ابھی تک ابال نہیں آیا ہے. جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جو انگور کچے ہوں ان کا رس اگر ابال بھی اس میں آ جاتا ہے تب بھی وہ حلال رہتا ہے, کیونکہ ابال آنے کے بعد جس رس کو حرام ہونے کا حکم لاگو ہوتا ہے وہ پکے انگوروں کا رس ابالنے کے بعد حرام کا حکم رکھتا ہے اور 1/3 بچنے کے بعد حلال کا حکم رکھتا ہے. یہ حکم صرف اور صرف لاگو ہے پکے انگوروں کے لیے, لیکن کچے انگوروں کے رس پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا ہے. یہاں تک ہمیں انگور کے اس رس کے کچھ مسائل تھے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے انتقال. انتقال یہ ہے کہ کوئی چھوٹا جانور جیسے مچھر, وہ ایک ایسے جانور کا خون چوس لیتا ہے جس جانور کا خون جو ہے وہ نجس ہے, یعنی خون جہندہ رکھنے والا جانور, جیسے انسان ہو گیا, جیسے گائے بکری ہو گئی, جیسے بھینس ہو گئی, اور اس کے علاوہ دوسرے جو حیوانات ہیں جو خون جہندہ رکھتے ہیں, جو اچھلنے والا خون رکھتے ہیں, اور ہم نے کہا کہ ان سب کا خون نجس ہے. وہ ان خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون چوس لیتا ہے. مثال کے طور پر مچھر, اور مچھر کے برابر جو دوسرے کیڑے ہیں جو خون چوستے ہیں, اور وہ خون جیسے مچھر وغیرہ اس کا چوسنے کے بعد اس کے بدن کا جز بن جاتا ہے, تو اس کو انتقال کہا جاتا ہے. اور اس انتقال کے بعد جو پہلے انتقال ہونے سے پہلے خون نجس تھا وہ اس چھوٹے جانور کے اندر آنے کے بعد اور اس کے بدن کا حصہ بننے کے بعد انتقال کا حکم رکھتا ہے, یعنی یہ پاک ہو گیا ہے.
اسی بنا پر اگر انسان کا خون چوسنے والا مچھر اگر آپ اس کو مارتے ہیں اور اس کا خون جو ہے آپ کے بدن پر لگ جاتا ہے یا کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو وہ خون پاک شمار ہوگا، اگرچہ وہ خون انسان کے بدن سے اس نے چوس لیا ہے، وہ انتقال کی وجہ سے ہے۔ البتہ وہ جانور جو خون زندہ رکھنے والے انسان یا غیر انسان کا خون چوستا تو ہے، لیکن وہ خون اس کے بدن کا حصہ نہیں بنتا، جیسے جونک انسان وغیرہ کا خون تو چوس لیتی ہے، لیکن اس کا خون چوسنے کے بعد اس کے بدن کا چونکہ حصہ نہیں بنتا، لہذا وہ جیسے پہل چوسنے سے پہلے نجس تھا وہ اب بھی نجس ہی رہے گا۔ بس انتقال اس صورت میں پاک کرنے کا حکم جاری کرتا ہے، انتقال کے واقع ہونے کے بعد خون کے پاک کرنے کا حکم لاگو ہوگا جب اس چھوٹے جانور کے بدن کا حصہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن چھوٹے جانور کے بدن کا حصہ بننے کی اگر صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں جیسے پہلے وہ خون نجس تھا اب بھی وہ خون نجس ہی رہے گا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ مچھر جو ہے وہ عین موقع پر جب وہ خون چوس رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو مار دیتے ہیں، تو ہمارا بدن یا کپڑے جو ہیں وہ خون سے آلودہ ہو جاتے ہیں، تو اس خون کو ہم پاک شمار کریں گے یا نجس شمار کریں گے؟ تو اس خون کو پاک شمار کیا جائے گا، البتہ احتیاط مستحب یہ کہ اس خون سے پرہیز کیا جائے، یعنی اس کو صاف کیا جائے۔ اس کے بعد مطہرات میں سے ہمارے پاس اسلام ہے۔ جی ہاں، اسلام بھی نجاست کو پاک کر دیتا ہے، لیکن اس کا مورد ہے کافر۔ پہلے ایک شخص کافر تھا اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی شہادتین کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، جس سے وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ تو مسلمان بننے کے بعد اب جو اس کی رطوبتیں ہیں، جیسے عام مسلمان کی رطوبت تھوک وغیرہ، منہ کا پانی یا بلغم وغیرہ جو پاک رہتا ہے، پسینہ جیسے کہ عام مسلمان کا پاک ہوتا ہے، تو اسی طرح جو شخص پہلے کافر تھا بعد میں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد اب جو اس کا پسینہ ہے، اب جو اس کے منہ کا پانی ہے، اب جو اس کا بلغم وغیرہ ہے وہ پاک شمار ہوگا۔ البتہ شہادتین جاری کرنے سے پہلے اور شہادتین جاری کرنے کے دوران جو اس کو پسینہ آ گیا ہے یا منہ کا پانی تھا یا بلغم وغیرہ ہے تو وہ نجس ہی رہے گا، اور وہ اگر کپڑوں میں لگا ہے یا بدن میں لگا رہا ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اسلام کے کلمات جاری کرنے سے پہلے اس کا جو لباس ہے اس میں پسینہ لگا ہوا ہو تو تب بھی، یا بدن میں کوئی چیز ایسی لگی ہوئی ہو، اگر جو اس نے پاک کر دی ہو، نجاست کو دور کر دیا ہو، تب بھی اس جگہ کو دوبارہ پاک کرنا ضروری ہے۔ لہذا اسلام قبول کرنے سے پہلے، شہادتیں مکمل کرنے سے پہلے جس قسم کی بھی رطوبت اس کے بدن یا کپڑوں میں لگی ہوئی تو اس کو پاک کرنا، بدن کو پاک کرنا، اس کپڑوں کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ایک شخص شہادتین پڑھ لیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دیتا ہے، رسالت کی گواہی دے دیتا ہے، لیکن ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، ہمیں شک ہوتا ہے کہ شاید اس نے دل سے نہیں پڑھا، زبان سے تو کہہ دیا ہے لیکن شاید اس نے دل سے نہیں پڑھا، تو تب بھی اس پر اسلام کے احکام لاگو ہوں گے، اور اسلام لانے کے بعد اس کے پاک ہونے کے پر کا حکم لاگو کیا جائے گا، اور اسی طرح اس کے پاک ہونے کا حکم لاگو کیا جائے گا جب آپ کے پاس علم ہو کہ یہ دل سے نہیں کہہ رہا لیکن وہ زبان سے شہادتیں کو جاری کر رہا ہے، دل سے نہیں کہہ رہا ہے، لیکن شہادتیں جاری کرنے کے بعد اس سے ایسا کوئی کام صادر نہیں ہوا جو اسلام کے مخالفت میں واقع ہو، جو اسلام کے منافی واقع ہو، تب بھی اس کا یہ جو ظاہری اسلام ہے اس کی پاکی کا حکم نافذ کرے گا، یعنی اسے پاک سمجھا جائے گا، اس کی رطوبتوں کو پاک سمجھا جائے گا۔
اگرچہ ہمیں علم ہو کہ اس نے دل سے نہیں کہا۔ خلاصے کلام، ہمیں اگر علم ہے کہ اس نے شہادتین دل سے کہے ہیں تب بھی وہ پاک ہیں، تب بھی اس کی رطوبتیں جسم کی وہ پاک ہیں، اور اگر ہم شک کرتے ہیں کہ دل سے کہا ہے یا نہیں کہا تب بھی جو ہے وہ اس کے جسم کی رطوبتوں کو اقرار کے بعد پاک سمجھا جائے گا۔ اور اگر ہمیں علم ہو کہ اس نے دل سے نہیں کہا لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا فعل بھی انجام نہیں دیا جو اسلام کے منافی اور مخالف ہو، تب بھی اس کی جو رطوبتیں ہیں وہ پاک شمار کی جائیں گی۔ اس کے بعد مطہرات میں سے تبعیت ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ والحمد للہ رب العالمین۔